جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے، وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر کرو، صبر کیے رکھو۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت خوش رہو گے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھو گے۔ یاد رکھنا، اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور مشکلیں اس لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ دنیا کو ایک معجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے۔ یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ ناراض انہی سے ہوا جاتا ہے جن پر بہت مان ہوتا ہے۔ صبر رکھو، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا۔ جو میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہیں، وعدہ ان سے کہ میرا اچھا وقت صرف ان کے لیے ہوگا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج کل دل توڑ کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ وقتی تکلیف
مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے، کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ غلطیاں بے شک کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ فجر پڑھ کر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہو۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ مجھے یقین ہے ایک دن وہ رب میری ساری دعائیں سن لے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا، کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے، لیکن میں نے دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، میں نے ان کو آزمایا ہے، چاہت لٹا کر کے، وقت کو ضائع کر کے، سارے حق ادا کر کے، ان کی ہر خواہش کو زندگی بنا کر کے، درد میں مصیبت میں حوصلے دے کر کے، میں نے ان کو آزمایا ہے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے۔ غم بھلانے کو ایک سجدہ ہی بہت ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اللہ سے مایوس نہیں ہوں، میں بس کن کے انتظار میں ہوں۔ دیر ہو سکتی ہے وہاں، اندھیر نہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتے ہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ لے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو، اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔
صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لیں تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے، کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال ہی نہیں۔ مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں۔ شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کے انصاف کو، لیکن مکافات عمل سچ ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اللہ ہر دعا بہت غور سے سنتا ہے، کچھ پہ جلدی کن فرما دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ مت ہو اداس اتنا کسی کے لیے جان بھی دے دو گے تو لوگ کہیں گے اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ اور ایک اللہ ہی تو ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک دوسرے کو پھول دینے کی عمر میں لوگ ایک دوسرے کو ڈپریشن دے رہے ہیں۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پہ بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہان۔ ہم پھر سے دیکھیں گے چہکتا منظر، ہر طرف گونجے گی پھر سے اذان۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ جاؤ خدا سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے، تم پھر بھی رونے کو کندھے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ ایک آنسو گرا تو ہنس پڑا میں، میری کوشش تھی دوسرا نہ گرے۔ اللہ آپ کا
اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے، جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ صبر کریں اور پھر صبر کے معجزے دیکھیں۔ وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ آج کل خود سے باتیں کرتے کرتے میں خود ہی کا دوست بن گیا ہوں۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ تاک راتوں کی دعائیں مقدر جیت جاتی ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہوتا۔ دوستو مایوس مت ہوں کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر رکھو، انہیں تمہاری قدر وقت بتائے گا۔ جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ کسی چیز کے لیے اللہ سے دل سے دعا کی ہو اور پھر وہ تمہارا صبر آزمائے اور تم جب مایوسی کو چھونے ہی لگو کہ اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے، سوچو وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ مایوس مت ہو، بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہو، دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ تم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ جانتے ہو دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔
اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے۔ دوستو، عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ یاد رکھیے، دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تہجد پڑھتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پہ کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں، تبھی وہ کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں، اور تمہاری مسلسل دعائیں ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھلنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو، وہ ضرور کن فرمائے گا۔ یاد رکھنا، یہ جو دیر ہو رہی ہے، یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اللہ تو اسے 7 آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ بات سنو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ یقین رکھو اس ذات پر جس نے پیدا کیا تمہیں اور جس نے تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کی۔ صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دے گا۔ دیکھنا، اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا، اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔
ہو سکتا ہے کہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار کو سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا۔ یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم
راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے، کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے، وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر کرو، صبر کیے رکھو۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت خوش رہو گے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھو گے۔ یاد رکھنا اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور مشکلیں اس لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ دنیا کو ایک معجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے۔ یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔